الحمدللہ بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پوتے کا وہ آپریشن کامیاب، اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید مکمل صحت دے، مالک اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ باقی کل جو پڑھی تھی ہم نے ان کی ایک جو خبر انہوں نے شائع کی تھی محمد حنیف کے بارے میں، تو میرے خیال میں آج جمعے کے بعد اس کی تدفین ہے، صلاۃ المیت آج ہے، تو آج جمعہ بھی ہے۔ آج انشاءاللہ درس کے اندر میرا ارادہ ہے سورہ یوسف کے حوالے سے وہ سارا مسئلہ بیان کروں گا، اور ساتھ ہی یہ کہ آج وہ مفسر دفن ہو رہا ہے، ساری اس کی اکڑ ختم ہو گئی، ساری اس کی انا اور اس کا بت ٹوٹ گیا، آخر اینڈ ہے اللہ کے بندو، کتنا جیو گے، آخر مرنا، آخر جانا اسی کے پاس ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے یا جس کا ذکر ہو جائے تو تمہیں آگ لگ جاتی ہے۔ صرف اگر ان سے ایک سوال کیا جائے کسی جگہ، کسی ان کے محمد حنیف سے بھی ہم کرتے رہے، ان کے دوسرے لوگوں سے بھی، صرف ایک سوال ہے کہ تم جو ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ یقین کہ ذرا سا بھی سوچے نا تو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے، اور صرف یہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سجدہ اللہ کو ہوا تھا، دونوں نبیوں نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، پورے خاندان نے ساتھ اللہ کو سجدہ کیا تھا، شکر گزاری کا سجدہ تھا ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر کی۔ اصل میں وہی بات ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الرحمن کی جو قدر ہے نا، یا اس کی جو فضیلت ہے یا اس کا جو شان ہے، وہ کسی جاننے والے سے پوچھو، کسی جاننے والے سے پوچھو، کسی علم والے سے پوچھو، اس انداز سے کہ ان کو ناشکروں کو کیا پتہ ایمان خالص کیا چیز ہوتی ہے، توحید کیا چیز ہے، شرک کا رد کیا چیز ہے، طاغوت کا کفر کیا چیز ہے۔ ان کو طاغوت کا کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے طاغوت کو اپنا امیر بنا لیا، بتاؤ پھر یہ کیسے معاملہ ہوگا؟ پھر ان کے اوپر وہ بات فٹ ہوگی، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو طاغوت کو اپنا امیر بنائے، اپنا لیڈر بنائے، اپنا امام بنائے۔ مالک فرماتا ہے کافر یہ کام کر سکتا ہے، مشرک یہ کام کر سکتا ہے، کوئی مومن نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب نے وہاں وہ تفسیر بیان کی ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر منکم جو تمہارے اندر سے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کے ایک ایک الفاظ بڑے قیمتی ہیں، کہ اسی وجہ سے ہمیں ان سے محبت ہے۔ ہر جگہ ایسی چیز لے کے آ جاتے ہیں کہ پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ منکم، اس پر زور دیا جو تمہارے اندر سے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کافر اور مشرک کو اگر امیر بنا لیا جائے تو اس کی بھی اطاعت اسی طریقے سے، کافر اور مشرک کی نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ کہ کافر اور مشرک کو امیر بنانا ہی نہیں ہے، ایک چیز تو یہ تو منکم کی بات ہو رہی ہے، مومنو تمہارے اندر سے، کسی کافر مشرک کو نہ بنا لینا۔ اور پھر قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دو کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے منکم، تمہارے اندر سے۔ تو کسی کافر و مشرک کو نہیں بنانا ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اگر پہلے سے اگر کوئی مومن ہے اور کافر مشرک ہو گیا، اب اس کی اطاعت نہیں ہے، بس یہ بھی مسئلہ ہے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے زور دیا ہے۔ تو محمد حنیف کی ہم اطاعت بھی کرتے رہے، عزت کرتے رہے، اور اتنی عزت کی ہے کہ لوگ حیران ہو گئے تھے کہ اتنی بھی ایک امیر کی عزت ہو سکتی ہے، اطاعت ہو سکتی ہے، حیران ہوتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ کافر و مشرک بنائے، طاغوت بنائے، تو اتنی نفرت کی ہے کہ پھر لوگ حیران ہونا شروع ہو گئے کہ اتنی بھی نفرت ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کے لیے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک نے اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کا ایک موقع دیا ہے۔ جو موقع دیتا ہے نا مالک، یہ بھی اس کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے کا موقع دیا۔ اور اللہ کے لیے جو محبت کرتے ہیں نا، آج ہی میں وہ حدیثیں سن رہا تھا، چلو اپنے بھائیوں کو مزید بتا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ نورانی چہرے جب جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تو ہم اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، ابھی بھی ہمارے جو ساتھی ہیں ہم ان سب سے اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے مالک کہ یہ بندے ہیں، اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان سے محبت ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، چاہے پڑھا لکھا ہے چاہے ان پڑھ ہے۔ یقین کیجئے یہ چیزیں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی ہیں، صرف اللہ والے جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے مومن بھائی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی کئی دفعہ ایسے کیا کرتے تھے کہ میرے اصلی ساتھی وہ ہیں جو ان طاغوتوں سے نفرت کریں، اور
ان کی حیثیت جو ہے دنیا کی نظر میں یہ بڑے ہوں مفسر، لیکن ایک مومن کی نگاہ میں ان کی حیثیت وہ بھی نہیں ہے، وہ جو ایک کیڑا ہوتا ہے جو نجاست کو رول کر کے نا اپنی ناک سے اس کو دھکیل دھکیل کے چلتا ہے، ہمارے نزدیک ان کی یہ بھی اہمیت نہیں ہے۔ جس طرح ہماری معراج بھائی نے کہا کہ ان پڑھے لکھے گدھوں، یہ جو دنیا کی طرف جھک جائیں، ان کی مثال ایسی ہے جس طرح گدھے کی مثال ہے سورہ الجمعہ کے اندر۔ میں نے ان کی کتابوں کا ایک دفعہ نظارہ کیا، یہ جو زبیر علی زئی، بڑی کتابیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، اس نے بھی، علی انجینئر نے بھی، کتابی، میں کتابی ہوں، یہ کتابیں لدی ہوئی ہیں تمہارے اوپر۔ اور ہمارے منور سلطان کا بھی یہی حال تھا کہ جب کبھی مکان بدلی کرتے تھے، ایک بڑے اس جو سزوکی سے ذرا بڑا ٹرک ٹائپ ہوتا سمجھو، اس کے اوپر کتابیں ان کی آتی جاتی تھی۔ تو یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اور سورہ الاعراف کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اینڈ کر دیا، مالک فرماتا ہے ایسے علماء جو دنیا کی طرف جھک جائیں، کفر و شرک کی طرف، دنیا کی طرف، شرک کی طرف، دنیا داری کی طرف، مالک فرماتا ہے اس عالم دین کی مثال کتے کی طرح ہے، کتے کی طرح رال لٹکاتا ہے۔ اور پھر مالک نے مومنوں کو کہا کہ اس مثال کو بیان کرتے رہو، یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیان کر کے آپ چپ ہو جاؤ، کہتے ہیں چھوڑتے ہی نہیں، وہ چھوڑتے ہی نہیں، اللہ کہہ رہا بیان کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، بار بار بیان کرو، شاید کسی کا دل ڈر جائے، بار بار بیان کرو، اس لیے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے تو ہمیشہ بیان کرنا ہے اس کو۔ دیکھو کہ احمد بن حنبل کو چھوڑ رہے ہیں، محی الدین چشتی کو کوئی چھوڑا ہے کبھی؟ عبد القادر جیلانی کو چھوڑو نہ، کہو نا کیا قادیانی کو چھوڑ دو جی، آپ چھوڑ دو، آپ کچھ نہیں کہنا ہے، جب تک ہماری آخری سانس ہے ہم نے تو نہیں چھوڑنا ہے، میں نے تو نہیں کم از کم چھوڑنا ہے۔ اور اسی طریقے سے مجدد الفسانی ہو گئے، یہ جتنے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، جس شرک اور کفر پھیلا کے مرے تو ہم چھوڑ دیں گے؟ انسانیت کو گمراہ کیا انہوں نے، تفسیریں لکھ لکھ کے مرے ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب کہا کرتے تھے کاش مر گئے ہوتے یہ بے ایمان، اپنی تفسیریں اور کتابیں چھوڑ گئی انہوں نے جو پہلے سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں، یہ ایسا زہر ہے جو پھیلتا جا رہا ہے۔ تبھی خود سوچیں یہ محمد حنیف کی تفسیر کا یہ رک جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ تو پوری دنیا میں چلی گئی ہے، اس کی بدبختی۔ اور یہ جماعت والے اس کو اور چھاپتے رہیں گے، اگلی نسلیں آئیں گی، چھاپتے رہیں گے، چھاپتے رہیں گے، یہ شرک اور کفر پھیلتا رہے گا زہر کی طرح، اور محمد حنیف کے اوپر گناہ چڑھتے جائیں گے۔ یہ کچھ ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔